معین درس حدیث شریف میں ہمارا صبر کا بیان چل رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان ناسم من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کچھ مانگا، فأعطاہم، تو حضور نے ان کو عطا فرما دیا، ثم سألوہ، انہوں نے پھر مانگ لیا کہ ہمیں اور بھی دیجئے، فأعطاہم، تو حضور نے جو ہے وہ ان کو اور بھی عطا فرما دیا، حتیٰ نافدہ ہو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی مال تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ اب جب ختم ہو گیا، فقال لهم حین انفق کل شیء بیدہ، جب سارا مال ختم ہو گیا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، کہ یاد رکھو میرے پاس جو بھی مال وغیرہ ہوتا ہے، کچھ بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو میں وہ تم سے ذرا بھی بچا کے نہیں رکھتا، وہ سارا کا سارا میں تم پہ خرچ کر دیتا ہوں، لوٹا دیتا ہوں، تم پہ لٹا دیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، بغیر ضرورت کے سوال کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ضرورت نہ ہو اور فقط آپ اپنی جو ہے وہ اندر کی طلب پوری کرنے کے لیے، یا فقط ایک کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اس چیز کو پورا کرنے کے لیے آپ مانگتے پھریں تو یہ مانگنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو بندہ اللہ پاک سے اس کی بارگاہ سے عافیت کا سوال کرے گا تو اللہ پاک اسے عافیت عطا بھی فرمائے گا۔ مطلب عافیت کا، یہ عافیت یعنی اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی پناہ میں آنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہر ایک اس چیز سے کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، پریشان کن ہو، آپ اپنے رب سے اس کی پناہ طلب کریں، اس کی پناہ مانگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے پناہ مانگے گا، اللہ سے عافیت کا سوال کرے گا، اللہ پاک اس کو عافیت عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب اگر کوئی بندہ مانگنے سے بچنا چاہے گا، وہ یہ چاہے کہ اللہ کرے مجھے لوگوں سے مانگنا نہ پڑے۔ ہم اکثر دعا میں مانگتے اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر یہ اندر کی ایک تربیت کا نام بھی ہے۔ انسان کے اندر کی عادت کیسی ہے، اس کی تربیت کیسی ہے، یہ اس کی طرف بھی اس حدیث پاک میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ التجا کرے گا کہ اللہ مجھے اپنے خزانے سے عطا فرما، مجھے لوگوں سے نہ مانگنا پڑے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا، اللہ اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کر دے گا کہ وہ اسے لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسے لوگوں سے سوال نہیں کرنا پڑے گا، اس کی خودداری بھی بچی رہے گی، اس کی عزت بھی بچی رہے گی، اس کا رزق بھی پورا ہوتا رہے گا۔ اس میں ابھی میں حدیث پاک پوری کر لوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دو تین باتیں جو حدیث سے ہمیں بطور رہنمائی کے ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دوسری بات، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمائی کہ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ،
جو بندہ اللہ تعالیٰ سے غنا کا سوال کرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے بے نیازی مانگے گا، بے نیاز بننا چاہے گا، یغنہ اللہ، تو اللہ اسے غنی فرما دے گا، اللہ اسے بے نیاز فرما دے گا، بے نیاز بنا دے گا۔ دو باتیں۔ تیسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو بندہ اللہ سے صبر مانگے گا اللہ اسے صبر عطا بھی فرمائے گا۔ جو بندہ اللہ سے صبر مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے صبر عطا بھی فرمائے گا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، میں حدیث پوری کر کے پھر اس کے بعد تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں کہ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، یہ بہت بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے۔ حضور نے ہمیں بتایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اور ہمیں دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ عادات و صفات عطا فرمائے۔ فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ بندے کو جو بھی اللہ کی جانب سے دیا گیا ان میں سب سے بہتر اور سب سے وسیع چیز جو اللہ کی جانب سے کسی کو عطا ہوئی اور اگر وہ کسی کو مل گئی تو حضور نے فرمایا وہ صبر ہے۔ صبر اتنی بڑی چیز ہے، یا صبر اتنی بڑی عادت ہے، صبر اتنی بڑی صفت ہے۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے گزشتہ دروس کے اندر یہ بات بار بار واضح کی گئی کہ نماز بھی نور ہے، صدقہ بھی نور ہے اور صبر بھی نور ہے، لیکن صبر کا نور سب نوروں سے بڑھ کے نور ہے۔ صبر کا نور تمام نوروں سے اعلیٰ نور ہے، اس لیے کہ سارے کام جو وجود میں آتے ہیں وہ صبر کے ذریعے ہی ممکن ہو پاتے ہیں۔ تو یہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں ارشاد فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ سے جس بندے کو جو بھی خزانہ ملا، جو بھی دولت عطا فرمائی گئی، جو کچھ بھی عطا ہوا، ان میں سب سے بہترین چیز اور سب سے وسیع چیز جو عطا کی گئی فرمایا وہ صبر ہے۔ تو اس لیے یہ فجر کا وقت ہے، ہمیں اللہ سے صبر کی توفیق مانگنی چاہیے۔ مطلب یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ یہ صبر ایک عادت کا نام ہے، ایک تربیت کا نام ہے، ایک ٹریننگ ہے، یہ ٹریننگ۔ اور یاد رکھیے گا کہ ٹریننگ ایک دن میں نہیں ہو جاتی، عادت ایک دن میں نہیں بن جاتی، کبھی کبھی اس کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں۔ اگر اس طرف ذہن نہ گیا ہو تو یہ درس حدیث شریف کی وجہ سے توجہ مطلب ہماری توجہ اس طرف آ تو رہی ہے، کم از کم ہم سوچ تو سکتے ہیں، ہم اللہ سے سوال تو کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک صبر اگر تو نے اتنی بڑی دولت بنائی ہے تو ہمیں صابر بنا دے، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک تو یہ بات جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے صبر کے حوالے سے، دو باتیں اس کے اندر جو ہمیں معلوم ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ اسے پناہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرض کی ادائیگی کی دعا کرتا ہے، وہ نیت کرتا ہے اللہ میں فلاں قرض دینا چاہتا ہوں تو میری مدد فرما، یعنی نیت سیدھی کرتا ہے، نیت دینے کی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے قرض کی ادائیگی کے اسباب اور بندوبست فرماتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے نا، کسی کے آپ نے پیسے لے لیے اس کے بعد آپ بھول گئے، آپ مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 دن اور سے کون دے، کیوں دے؟ لیکن یاد رکھیے گا قرض کا ایک ایک دن بھاری ہے۔ اگر آپ چلے گئے اور آپ نے قرض نہ دیا اور آپ کی طرف سے کسی نے نہ دیا تو اس کی وعید یا اس کے اوپر تنبیہ حضور نے اس قدر سخت فرمائی کہ حضور نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ صحیح ہے نا؟ یعنی حضور نے نہیں پڑھا، اس کا یہ مطلب کہ اس کا جنازہ نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے۔ حضور نے اپنے منصب کے لائق نہیں جانا کہ کسی کے اوپر بندوں کا حق ہو اور میں نبی اس کا جنازہ پڑھاؤں، تو آپ یہ دیکھ لیے اتنا سخت بات ہے۔ اور اگر کسی پہ قرض ہو اور بندہ پہلی بات نیت سیدھی کرے، پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ پاک مجھے میرے لیے اسباب و بندوبست عطا فرما، تو اللہ اس کے لیے ماحول بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے کہ مانگنے کی عادت نہ ڈالو،
مانگنے والا ذہن نہ بناؤ، اور لیکن کس طرح؟ بغیر ضرورت کے. کبھی مجبوری بن جاتی ہے، کوئی ضرورت، رشتہ دار، یہ پڑوسی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر اچانک نمک ختم ہو جاتا ہے، کسی کے گھر مرچ ختم ہو جاتی ہے، گھی ختم ہو جاتا ہے، آٹا ختم ہو جاتا ہے. ضرورت اگر پڑ جائے تو وہ تو میرے سرکار نے خود بار بار پوری فرمائی ہے. ضرورت مندوں کی ضرورت وہ اور چیز ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا بغیر ضرورت. کچھ لوگ ایسے سڑکوں پہ پیشہ ور گداگر گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اس چیز سے. یعنی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے اپنی چیز وہ کر، دوسروں سے یوں جو ہے نا وہ پوری کرتے رہو، ادھر سے مار لو ادھر سے مار لو، یعنی چالاکیاں. یعنی یہ وہ عادت جو آپ کی عزت کم کر دے، وقار کم کر دے، اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ تربیت نہیں دی گئی. اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر اللہ سے توفیق مانگے تو توفیق دیتا ہے. پھر ایک اور آخری بات یہ بتائی گئی کہ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے غنا کا سوال کرے، بے نیازی کا. میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ یہ جو غنا ہے نا، غنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے. غنا یا غنی ہونا یعنی کہ بے نیاز ہونا، اس کا تعلق روپیہ پیسہ اور دولت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل کے ساتھ کہ کس کے اندر ہے. یہ ایک ادا کا نام ہے، صفت کا نام ہے، صفت غنا، بے نیازی کی صفت. کہ جی وہ فارسی کا محاورہ ہے نا کہ تونگری بدل است نہ کہ بدولت، کہ یہ جو ہے نا امارت کا تعلق یہ دولت کے ساتھ نہیں ہے، دل کے ساتھ ہے. کچھ لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، دل چھوٹا ہوتا ہے. کچھ کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے لیکن دل بڑا ہوتا ہے، وہ پھر بھی ایسے لٹائے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو توفیق بھی عطا فرمائے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو غنا ہے نا، یہ اس کا تعلق کوئی دولت کے ساتھ نہیں. لوگ ملک لوٹ کے کھا گئے اور ان کے ابھی تک دل نہیں بھر رہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ اور چیز ہے، پیسے کے ساتھ غنا نہیں ملتی. اور یہ غنا یعنی کہ یہ والی ادا، تونگری والی ادا مل جائے، بے نیازی والی، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی عطا ہے کہ انسان کے پاس اگر تھوڑی سی انکم ہے، پرسکون ہو کے، خوش ہو کے اپنی لائف کو بہترین انجوائے کر سکتا ہے، بہترین انجوائے کر سکتا ہے. یہ ہمیں کہا گیا، یہ ہمیں بتایا گیا کہ اپنے دل کو غنی بناؤ، بے نیاز کرو. اور وہ اس کا دوسرا نام آتا ہے قناعت کا. قناعت پیدا کرو، مطلب اپنے اندر. قناعت کیا ہے؟ کہ جتنے اسباب و وسائل ہیں اسی کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو، نفسانی خواہشات نفسانی کے پیچھے نہ بھاگو. ہمیں یہ بتایا گیا. اور ہمیں یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اگر تم ان عادتوں کو ایڈوپٹ کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے اللہ سے مدد مانگو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن پاک میں جو یہ کہا گیا نا، مجھ سے مانگو میں جواب دیتا ہوں، میں دعا قبول کرتا ہوں. تو جو بندہ نیت سیدھی کر کے یہ کہے گا اللہ میرا دل بے نیاز کر دے، آج نہ صحیح کل ضرور اس کے دل کو اللہ بڑا بھی کر دے گا، ریلیکس بھی کر دے گا، بے نیاز بھی فرما دے گا. اور اصل بادشاہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، جو قانع ہے. اصل بادشاہ اور دولت مند وہ ہے. اور اصل جو ہے وہ اللہ پاک سے اگر کوئی صبر مانگے گا، کوئی مصیبت مشکل آ گئی ہو یا صبر کی عادت، اللہ ضرور عطا فرمائے گا. اور میں آپ کو سامنے عرض کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ کچھ عادتیں بیٹھ کے مانگتا ہوں کہ اللہ تو اگر میرے منہ سے یہ الفاظ نکلوا رہا ہے، اسے میری عادت کا حصہ بنا. مجھے یقین ہے سرکار کا منبر ہے، اللہ کا گھر ہے. میری دعا میرے حق میں بھی قبول ہوگی. اللہ میری دعا آپ سب کے حق میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.